رسول کریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزشتہ اتوار ہم نے گفتگو کی تھی جس کا کوئی خاص ایک پرٹیکولر موضوع تو نہیں تھا، لیکن چونکہ سلسلہ چل رہا تھا بیعت کے پروٹوکولز کا، اور اسی ضمن میں پھر کچھ گفتگو ہماری ہوتی رہی کہ بیعت کرنے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، اور ایک پہلو جو اس میں رہ گیا تھا وہ یہ تھا کہ بیعت لینے والے کی ذمہ داریاں کیا ہیں، کیونکہ ابھی تک تو یہی ہوتا رہا ہے کہ پریکٹیکلی جو کچھ ہوتا ہے کہ بیعت کرنے والا تو وہ اپنی ذمہ داریوں کی بوجھ کے نیچے آ جاتا ہے اور اسے اپنی ڈیوٹی ڈسچارج کرنا ہوتی ہیں، لیکن بیعت لینے والے کی ڈیوٹیز کبھی کسی نے ڈیفائن نہیں کی اور نہ اسے پوری طرح سے کما حق کا ڈسچارج کرنے کی کوشش ہوئی۔ پیشتر اس کے کہ میں بیعت لینے والے کی ذمہ داریوں کے سلسلے میں کوئی بات کرتا تو میرے ذہن میں ایک اور یہ خیال آیا کہ اس زیادہ پروڈکٹیو چیز یہ ہوگی کہ وہ جو چھوٹی موٹی چیزیں ہیں، جو چھوٹے چھوٹے ایسی پوائنٹس ہیں جن کو ہم روزمرہ کی زندگی میں اہمیت نہیں دیتے، لیکن در حقیقت وہ ہماری روحانی ترقی کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ثابت ہو جاتی ہیں، تو ہم لا علمی میں اپنے سامنے دیواریں کھڑی کرتے چلے جاتے ہیں اور ہماری روحانی ترقی رک جاتی ہے۔ تو اس ضمن میں گزشتہ اتوار میں نے کچھ گفتگو کی تھی، اسی کو آگے ہم اسی کا تسلسل برقرار رکھتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک پرابلم اور چل رہی ہے کہ ہماری سینس آف پرائیورٹیز اسلام کے بارے میں اور کسی چیز کو کتنی امپورٹنس اٹیچ کرنا ہے، یا اگر کوئی چیز بہت امپورٹنٹ ہے اسلام میں تو اس کی اہمیت کی وجہ کیا ہے یہ ہم نہیں سمجھتے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ہم بعض اوقات کچھ چیزوں کو یا تو امپورٹنس بالکل ہی نہیں دے پاتے، یا اتنی زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں کہ اس کی اصل چھپ جاتی ہے اور وہ ایک ایسی چیز سامنے آنے لگتی ہے جو خود ہم نے اپنے ذہن میں قائم کر لی، تو اس کی روح سے ہم محروم ہو جاتے ہیں۔ ہمارے یہاں ایک عام طور پر دیکھی گئی چیز، میں بھی شاید ایسا ہی کہتا ہوں گا، بڑے فخر سے ہم کہتے ہیں کہ صاحب ہم تو ہمیشہ انصاف کی بات کرتے ہیں، ہم ہمیشہ انصاف سے چلتے ہیں۔ یہ بڑی حیران کن بات ہے کہ ایک مسلمان کے لیے، ایک مومن کے لیے، اور پھر ایک مسلمان معاشرے کے لیے ڈیلنگز کا جو ادنا ترین معیار ہے، ادنا ترین معیار، ہم اس کو فخر کا باعث بناتے ہیں۔ اسلام کے اندر مومن کے لیے جو کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک فیئر ڈیلنگ کی، کم سے کم وہ یہ ہے کہ وہ انصاف سے چلے، انصاف سے ڈیل کرے۔ یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے ایک مومن کے لیے، جس کو ہم معراج سمجھ بیٹھے۔ مومن کے لیے
جو مستحسن قابل تعریف معیار ہے ڈیلنگز کا، وہ تو قربانی کا ہے اور احسان کا ہے، جو سنت رب ہے، کیونکہ رب احسان کا سلوک کرتا ہے لوگوں کے ساتھ، تو اس نسبت سے سنت رب ہے۔ اور ان دونوں کے درمیان ادنا ترین معیار اور ایک مستحسن قدم، ان کے درمیان ایثار کی ڈیلنگ ہے۔ اس کی مثال میں آپ کو یہ عرض کر دوں کہ ایک شخص کے ساتھ اگر میرا ایک معاہدہ ہوا کہ ہم کام مل کر کریں گے اور اس میں پروفٹ ہم 50-50 کریں گے، تو میں اس کے حساب پوری دیانتداری سے بناتا ہوں، اور اس کے بعد میں پورے انصاف کے ساتھ اس کے پروفٹس کو، فرض کر لیجیے 100 روپیہ اگر اس کا پروفٹ آیا تو 50 روپے میں اپنے پارٹنر کو دیتا ہوں، 50 خود رکھ لیتا ہوں۔ یہ انصاف ہے، اور یہ کم سے کم ریکوائرمنٹ ہے جو رب تعالی ہم سے چاہتا ہے۔ لیکن اگر یہ میں دیکھوں کہ میرا گزارا 30 روپے میں ہو جائے گا، تو اس کا حق 50 روپے دے کے ساتھ 20 روپے اسے اور دے دوں کہ مجھے ضرورت نہیں پیسوں کی، میرے لیے 30 بہت ہیں، تو یہ آپ 70 رکھ لیجیے، میں آپ سے بڑا خوش ہوں اور آپ سے مجھے لگاؤ ہے، اس وجہ سے میں چاہتا ہوں کہ ہمارا ایگریمنٹ تو 50-50 کا ہے، لیکن میں 30-70 کے حساب سے آپ کو یہ پے کر دوں، تو میں اس کو 70 روپے دے دیتا ہوں۔ در حقیقت مجھے خود اپنی ضرورت ہے، صرف اس کو شرمندہ نہ کرنے کی خاطر یہ سب ایک کہانی بیان کر کے اسے میں دے دیتا ہوں، تو یہ ایثار آ جائے گا، کیونکہ میں نے اپنی ضرورت کے لیے پھر بھی 30 روپے رکھے ہیں اپنے پاس۔ اور اگر میں یہ محسوس کروں کہ میرے پارٹنر کو بہت شدید ضرورت ہے، تو میں کسی نہ کسی طرح روز دھو کے گزارا کر لوں گا، 2 وقت کھانا نہیں کھاؤں گا، 1 وقت کھانا کھا لوں گا، تو میں خاموشی سے اس کو 90 روپے دے دوں، 10 روپے خود رکھ لوں کہ بھائی یہ لے لیجیے، آپ کا حصہ یہ بنتا ہے، لے جائیے۔ یہ قربانی ہے، احسان کا سلوک ہے کہ اس کی ضروریات کا احساس کر کے میں نے اپنا حق چھوڑ دیا اور اس کو دے دیا۔ یہ احسان کا سلوک ہے، یہ قربانی ہے، یہ سنت رب ہے، اور مومن کو در حقیقت ڈیلنگز کے اس معیار پر فائز ہونا چاہیے۔ تو یوں میں کہہ رہا تھا کہ بہت سی ایسی چیزیں ہیں جن کو ہم اس انداز میں نہیں سمجھتے جس انداز میں انہیں سمجھنا چاہیے، اس کی اصل روح تک نہیں پہنچ پاتے ہم، اور نتیجہ یہ ہے کہ ہم لا علمی میں بہت سی اچھائیوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے یہاں جو رب کی اطاعت کا اور رب کی فرمانبرداری کا تصور ہے، وہ محدود ہو گیا عبادات تک۔ ہم میں سے جو آدمی نوکری میں عمر بھر دنیاوی کاموں میں مصروف رہتا، ریٹائر ہوا تو اسے آخرت کی فکر ہوئی، تو وہ فوراً نماز باجماعت پر زور دینا شروع کر دے گا۔ نماز بہت رادر اہم ترین ستون ہے اسلام کا، اور اولین عبادت ہے اسلام کے اندر۔ رب کی یہاں قیامت کے روز نماز ہی کی پوچھ گچھ ہوگی،
اس کی اہمیت اتنی ہے. اب اس اہمیت کو تو ہم جانتے ہیں، لیکن ہم نے کبھی یہ بیٹھ کے نہیں سوچا کہ نماز کو اتنی اہمیت کیوں ہے اسلام کے اندر، تاکہ اس کی اصل سامنے آئے ہمارے. اس کے پیچھے حکمت کیا ہے، کیوں اس کو ہم اللہ تعالی نے اتنا اہم قرار دے دیا. اگر کہیں وہ سمجھ جائیں، جانتے ہم ہیں لیکن سمجھتے نہیں ہیں، اگر اس کو سمجھ جائیں تو پھر ہم صحیح معنوں میں نماز ادا کرنے لگ جائیں گے، پڑھیں گے نہیں نماز. ہم پھر نماز ادا کریں گے بجائے پڑھنے کے. نماز کی اہمیت جیسے آپ سب جانتے ہیں، قرآن میں بھی بیان ہوئی ہے. میں جیسے عرض کیا کہ ہم جانتے سبھی ہیں، سمجھتے نہیں اس کو، کہ یہ برائی سے روک دیتی ہے. اسی لیے اس کی اہمیت ہے کہ جس نے نماز ادا کرنا شروع کر دی وہ برائی سے رک گیا. اب اس سلسلے میں وہ جو روایت ہے کہ ایک بار صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں تشریف لائے اور آ کے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں کس طرح سے پتہ چلے کہ ہماری نماز رب کے یہاں قبول ہو رہی ہے یا نہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر یہ تمہیں برائیوں سے روک دے تو قبول ہو رہی ہے، ورنہ نہیں. ہم نے اہمیت صرف نماز کو پڑھنے پر دے دی، نظر صرف ہماری نماز پڑھنے پر ہے، اس پر نہیں کہ وہ واقعی ادا ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، قبول ہو رہی ہے یا نہیں ہو رہی، کیونکہ اس کا معیار تو ہمارے سامنے اس روایت کے ذریعے موجود ہے کہ یہ ہمیں برائیوں سے روک پاتی ہے نہیں. تو اللہ کی اطاعت صرف نماز پڑھنے میں نہیں ہے. کیونکہ اگر اکیلی صرف یہ کہ ہم 5 وقت مخصوص ٹائم پر نماز پڑھ لیں، یہی اللہ کی اطاعت ہوتی تو پھر ہم یہ کیوں نہیں کرتے کہ جب نماز ہی اطاعت ہے تو ہم ہر وقت نماز پڑھ لیں. سورج کے چڑھتے ہوئے کیوں نہیں ہم نماز پڑھتے، سن رائز ہوتے ہوئے؟ دوپہر میں جب سورج نصف النہار پر ہوتا ہے تو پھر کیوں نہیں نماز ہم پڑھتے؟ سورج کے غروب ہوتے وقت ہم نماز کیوں نہیں پڑھتے؟ تو نماز جو اتنی اہم ہے، جس کو رب تعالیٰ نے اتنی اہمیت دے دی، اس کے اندر بھی ہم اس وقت نماز پڑھتے ہیں جب حکم ہے، اور اس وقت نماز سے رک جاتے ہیں جب اس سے منع کیا گیا ہے کہ سجدہ مت کرو. تو عبادت کیا ہوئی، نماز یا اللہ کے حکم کی تعمیل؟ تو اللہ کا حکم صرف نماز ہی تو نہیں ہے. روزے کی کتنی فضیلت اللہ تعالیٰ نے بیان کر دی، حتیٰ کہ ایسی کوئی عبادت نہیں جس کے بارے میں رب نے یہ کہا ہو کہ اس کا اجر صرف میں دوں گا. باقی سب کو ڈیفائن کر دیا اس کا اجر کیا ہے، لیکن یہ صرف روزہ ہے جس کے بارے میں اتنی بڑی بات رب نے کہہ دی. تو اتنی افضل عبادت ہم عید کے روز روزہ کیوں نہیں رکھتے؟ اس لیے کہ رب تعالیٰ نے منع کر دیا اس سے. تو عبادت کیا ہے؟ اللہ کا حکم ماننا یا 2-4 باتیں مان کے باقی میں اپنی مرضی کرنا. تو رب تعالیٰ کا فرمان، اس لیے میں اکثر و بیشتر ڈوز اینڈ ڈو ناٹس کی بات کیا کرتا ہوں، کیونکہ ڈوز اینڈ ڈو ناٹس